بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جنت میں جانے کے بعد ہم اپنے والدین کو کیسے پہچانیں گے؟ جنت میں رشتہ داروں سے کیسے ملیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں آپ کو تمام معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کا احساس اور پیار کرنے والا رشتہ اس کے والدین کا ہے۔ والدین کے بعد اس کے سگے بہن بھائی کا نمبر آتا ہے۔ اسی طرح سے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کا احساس اور پیار رکھا ہوا ہے۔ پیارے مسلمانوں، جنت ایک ایسی بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا دارالایمان ہے۔ اس میں جو اچھے کام کرے گا یقیناً آخرت میں فلاح پائے گا، اور اس کامیابی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنا رکھی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایسی ایسی بے مثال نعمتیں پیدا کی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ ہمارے الفاظ سے زیادہ ان کی خوبصورتی اور ان کا احساس ہے۔ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے جنت کا جتنا مرضی حسین نقشہ کھینچ لیں، اس کی اصل حقیقی خوبصورتی ہمارے الفاظ اور تخیلات کی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہاں ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے عظیم رشتہ والدین کا ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو تمام تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس ایمان افروز ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب کوئی انسان دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں پہلے سے موجود روحیں اس روح سے اپنے دنیا میں موجود رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ یہ بات احادیث مبارک میں بتائی گئی ہے۔ علیین میں موجود روحیں اس نئی آنے والی روح سے گویا اس طرح سے مخاطب ہوتی ہیں جیسے کوئی دور دراز سے آنے والے رشتہ دار سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس طرح روحیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انعام والے بندوں کے لیے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرمائیں گے کہ اے ایمان والو، جس طرح سے تم میری ذات پر ایمان لائے، میرے انبیاء کرام پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، اور جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے تھے، آج اس کے بدلے میں تم اور تمہاری بیویاں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہر وہ چیز تیار کر رکھی ہے جس کی وہ تمنا کرے گا۔ ان کے سامنے سونے کے پیالوں میں مشروبات پیش کیے جائیں گے، بھنا ہوا گوشت ان کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بنا رکھی ہیں۔ حوروں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حوریں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنا رکھی ہیں کہ ان جیسی خوبصورتی نہ انسان نے دیکھی ہے اور نہ اس کے تخیلات میں کبھی آئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیک بندے کا مرنے کا وقت قریب آتا ہے، یعنی اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، تو فرشتے سفید ریشمی چادر لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور آ کر روح سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے غضبناک نہیں ہوگا۔ اس طرح سے وہ اس کی روح کو نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر آسمانوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس نیک روح کو اس کے بدن سے اس طرح سے جدا کرتے ہیں جیسے ایک خوبصورت مشک معطر حالت میں پھیل جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیسی پیاری خوشبو دنیا سے آئی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس روح کو لے کر ایمان والوں کی روحوں تک
پہنچتے ہیں اور اہل ایمان کی روحوں کے ساتھ اس روح کو ملا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ روحیں ایک دوسرے سے اتنی خوشی سے ملتی ہیں جیسے کوئی بچھڑے ہوئے اپنے رشتہ دار سے ملتے وقت کوئی خوشی محسوس کرتا ہے۔ نئی آنے والی روح سے پہلے سے موجود روحیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روح سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کس حال میں ہے، کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے اور اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ پھر کچھ روحیں سوال کرنے والی روحوں سے کہتی ہیں کہ ابھی اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ابھی یہ تازہ تازہ دنیا سے آئی ہے، اس لیے یہ غمگین ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے اعمال عالم برزخ میں موجود روحوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر تو تم اچھے عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ خوش ہوتی ہیں، اور یہ روحیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، یہ تیری رحمت اور تیرا فضل ہے، اس کو اسی طرح موت دینا، اور اسی طرح سے ہی اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو پھر ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ برے عمل کرنے والے انسان کے بارے میں عالم برزخ میں موجود اس کی رشتہ دار روحیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، اس کو نیکی کے راستے پر چلا اور اس کو اپنا قرب عطا کر تاکہ یہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی ہے، یقیناً ایسے لوگوں کو ہم جنت میں اکٹھا رکھیں گے۔ ان آیات سے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو جنت میں اکٹھا ضرور کریں گے، اور جو اچھے عمل کرتے رہے ہیں ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ جو لوگ نیک ایمان کرتے رہے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرتی رہی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں ایک ساتھ رکھیں گے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے، جن میں باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب اہل جنت ان میں سے کسی میوے کو کھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی میوہ ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں ان کے لیے نیک بیویاں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی، اور یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو ان کے بستر ان کو اڑا کر ان کے بھائیوں یا رشتہ داروں کے قریب لے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے دونوں مل کر بیٹھ کر دنیا میں گزرنے والے واقعات و حالات کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں دن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی تھی اور آج ہم جنت میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سناتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرما رہے تھے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ شخص جہنم سے گھسیٹتا ہوا باہر نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح سے یہ جنت میں پہنچے گا اور وہاں جا کر دیکھے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ یہ پھر واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اسی طرح سے یہ جنت میں جائے گا اور جا کر دیکھے گا، اور اسے پھر وہی گمان ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ یہ گویا پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے جنت میں داخل ہو جا۔
پھر یہ جائے گا، پھر واپس آئے گا اور تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا زیادہ وسیع جگہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم سے اس طرح سے گھسٹتا ہوا اور گرتا ہوا باہر نکلے گا۔ باہر نکل کر وہ جہنم کی طرف دیکھے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور یقیناً اولین و آخرین میں سے کسی کو وہ نعمت نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درخت کو بلند کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے ابن آدم، اگر میں یہ درخت اور اس کے پھل تجھے دے دوں تو پھر تو کوئی اور چیز تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے سائے کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے پھلوں سے پانی پیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کریں گے جو پہلے والے درخت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے ہی وہ شخص اس نئے ظاہر ہونے والے درخت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پھلوں سے اپنی پیاس بجھا سکوں، اس کے علاوہ میں سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہیں گے، اے ابن آدم، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی سوال اور نہیں کروں گا۔ مگر وہ شخص جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ اس سے صبر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو اس دوسرے درخت کے سائے کے قریب کر دے گا اور وہ اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو جنت کے دروازے پر ایک اور تیسرا درخت دکھایا جائے گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس درخت کو دیکھتے ہی وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دوبارہ مخاطب ہوگا اور کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے تاکہ میں آرام کر سکوں اور اس کے پھلوں کا پانی پی سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہیں گے کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ تو پھر مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ بالکل میں نے کیا ہے، لیکن میں معذور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی معذوری کو سمجھتے ہوئے اس شخص کو اس درخت تک اور اس کے سائے تک پہنچا دیں گے۔ پھر وہ اس کے پھلوں سے اپنی پیاس بجھائے گا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے پھلوں کا پانی پی رہا ہوگا تو اسے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے مخاطب اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے ابن آدم، کیا میں تجھ کو دنیا اور اس کے برابر جنت دے دوں؟ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، کیا تیری ذات مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں۔ اس حدیث کو پڑھ کر حضرت عبداللہ ہنس پڑے اور اپنے پاس موجود صحابہ سے کہنے لگے، تم مجھ سے وجہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ جب دریافت کرنے والوں نے پوچھا کہ کیوں ہنسے ہو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنسے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔